بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرض کو اور یہ جو وبا پھیل چکی ہے اس کو جلد از جلد دور فرما دے۔ آپ کو ایک اہم مسئلہ بتانا ہے کہ اگر کوئی اس مرض سے یا اس وبا سے مر جاتا ہے تو اس کی تدفین کیسے کریں گے، اور اس کے حوالے سے علماء کا کیا فتویٰ ہے۔ تو پاکستان میں علماء کرام نے مشاورت کر کے مشورہ کر کے ایک فتویٰ جاری کیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر اس وبا سے کوئی مر جائے تو اس کو کیسے دفن کرنا ہے، اس کو غسل کیسے دینا ہے یا کفن اس کو کیسے پہنانا ہے۔ تو اس بارے میں کیا فتویٰ ہے، آئیے اس کو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ تنظیم اتحاد امت پاکستان کے چیئرمین محمد ضیاء النقشبندی نے شریعہ بورڈ، یہ ایک بورڈ ہوتا ہے شریعہ بورڈ، اس سے مشورہ کیا ہے، اور مشورے کے بعد جو اس وبا سے جاں بحق ہوگا، جو بھی اس وبا سے مرے گا، اس کی تدفین کے حوالے سے حکومت اور عوام کی رہنمائی میں اجتماعی فتویٰ جاری کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان میت کو غسل دینا فرض شرعی ہے، یعنی کہ اگر کوئی مسلمان ہے اس کو غسل دینا فرض شرعی ہے، یعنی شرعاً اس کو غسل دینا ضروری ہے، اور بغیر کسی وجہ شرعی کے غسل کو ساقط کرنا ہرگز جائز نہیں، یعنی کہ اگر کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے شرعی مجبوری تو غسل کو ساقط کرنا یعنی غسل نہ دینا ہرگز جائز نہیں، اس لیے مسلمان کی میت کو غسل دینا لازم ہے۔ اس لیے میت کو حفاظتی اقدامات کر کے غسل دیا جا سکتا ہے، اور اگر صورتحال زیادہ سنگین ہو تو میت کو غسل کے بجائے تیمم کروا دیں، یعنی کہ اگر صورتحال جیسے آپ سنگین ہی ہے نا، یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اگر اس کی وجہ سے کوئی بندہ مرتا ہے، کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے، تو غسل دینا تو مسلمان کو ضروری ہے، فرض ہے۔ لیکن اگر یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے، کیونکہ یہ موذی مرض ہے، وبا ہے، اگر کسی کو اگر فرض کیا مردے کو ٹچ بھی کریں گے، چھوئیں گے بھی، تب بھی وہ وبا اس بندے کو لگ جائے گی۔ تو اس صورت میں علماء نے فرمایا کہ اگر ایسا کوئی شرعی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اگر صورتحال سنگین ہے تو میت کو غسل دینے کے بجائے تیمم کروا دیا جائے۔ اور مزید اس میں کہا گیا کہ جو اس وبا سے مریں گے اس مریض کی میت کو کفن پہنانے سے اس وائرس کے دوسرے افراد تک منتقل ہونے کا کبھی امکان ہے، کیونکہ اس میت میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، جو اس میں وائرس ہے، وہ دوسرے جو بندے ہیں جو اس کو غسل دیں گے تو ان میں بھی منتقل ہونے کا کبھی امکان ہے، یعنی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی جو ہے یہ وائرس داخل ہو جائے، لہٰذا میت کے کفن کے لیے ایک کپڑا کافی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی پر اکتفا کیا جائے، یعنی کہ اگر جو عام جو کفن ہم پہناتی ہیں وہ پورا کفن نہ پہنائیں، صرف میت کو ایک کفن پہنا دیں، وہ بھی کافی ہوگا۔ تو اس سے اس وبا سے جہاں بحق ہونے والی فرد کی میت کو صندوق میں بند کر کے دفن کیا جائے، یعنی کہ جو اس مرض سے مرے گا، جو ابھی وبا ہے اس سے مرے گا، تو اس کی میت کو ایک صندوق میں دفن کر کے جو ہے صندوق میں بند کر کے اس کو دفن کیا جائے، اس صندوق سمیت دفن کیا جائے۔ اس وبا سے جہاں بحق مسلم میت کا نماز جنازہ پڑھایا جائے اور قبرستان میں دفن کیا جائے۔ تو یہ چند معاملات تھے جن کو بہت سے لوگ سوچ رہے تھے کہ اس کا جنازہ ہونا چاہیے، ان کو کفن کیسے پہنانا چاہیے جو اس وبا سے مرے گا، تو یہ آپ کو تھوڑی سی میں نے معلومات دے دی ہے۔ مزید یہ کہ اس میں مفتیان کرام نے کہا ہے کہ مصافحہ فرض یا واجب نہیں، یعنی کہ ہاتھ ملانا فرض یا واجب نہیں، اس لیے اگر آپ دور سے ہی السلام علیکم کہہ لیں گے تو یہ کافی ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اس وبا کو جلد سے جلد ہم سے دور فرما دے، کیونکہ رمضان شریف بھی قریب آ رہا ہے اور ہر مسلمان کا دل ہے، مسلمان تڑپ رہے ہیں اللہ کے گھر آنے کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے، آمین۔ ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔